اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کہ ممبروں پہ بیٹھ علی کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی جس نے مجھے گالی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے. تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں. یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا. وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا اور اہل شام فئہ باغیہ تھا. حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تو تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا. وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا اور اہل شام فئہ باغیہ تھے اور اہل شام فئہ باغیہ تھے اور اہل شام فئہ باغیہ تھے اور اہل شام فئہ باغیہ تھے. سن 55 ہجری میں سن 55 ہجری میں یعنی یزید کو تخت پہ بٹھانے سے 5 سال پہلے مدینہ منورہ جا کر، یہ معاویہ بن ابی سفیان، اب آپ کو کہنا پڑ رہا مجھے، معاویہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے، آپ کو کوئی مرحبا نہیں کہا جائے گا. اے حسین ابن علی، تیری مثال معاذ اللہ، ان کے الفاظ جو ہے، تیری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا، عن قریب اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ ڈائریکٹ دھمکی فیس ٹو فیس معاویہ بن ابی سفیان. اٹھائیے پڑھیے الکامل ابن اسیر کو، اٹھا کر پڑھیے آپ. ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں. اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا، دھمکی کس نے دیا تھا؟ پروگرام کس نے بنایا تھا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے ڈائریکٹ کہا ہے امام حسین کو کہ تیرا خون کیا کہتے ہیں پتلا ہو گیا، اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس اونٹنی کا خون پتلا ہو گیا. اور جب اونٹ وغیرہ کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ کام کے نہیں ہوتے، تو خود سے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ گوشت حلال ہو جائے اور کھانے تو کام میں آ جائے. خود سے مر جائے تو مردار کا گوشت حلال نہیں ہوتا، تو اونٹ کو کاٹ دیتے تھے جب اس کا خون پتلا ہو جاتا. تو تیری مثال اس اونٹ کی طرح ہو گئی اونٹنی کی طرح ہو گئی جس کا خون پتلا ہو گیا اور عن قریب ذبح کر دی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو جو ہے ان کی حکومت آپ کو اچھی دکھی؟ جو امام حسین علیہ السلام کو براہ راست قتل کی دھمکی دے، جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرا دے، سینئر ترین صحابی اور سابقون الاولون میں سے جو معاویہ بن ابی سفیان سے 15-20 سال پہلے اسلام قبول کیے، وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے. یہی باغی ٹولہ معاویہ بن ابی سفیان کا. جی، عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں. کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. معاویہ بن ابی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل، معاویہ بن ابی سفیان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل. یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور مارے گئے. جی، کتنے صحابہ ہیں، میں آپ کو گناتا چلا جاؤں، اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے. امام حسین علیہ السلام کو براہ راست جو ہے فیس ٹو فیس دھمکی دیے. امام حسن علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا. آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا. نہیں ہو رہا ہے. بس یہی دور تھا، وہ بھی یہی دور تھا. یہ چھوٹا ظلم کا دور تھا، وہ بڑا ظلم تھا. یہاں پر غریب اور مسکین اور جاہل لوگ کو مارا جا رہا، وہاں پر عالم اور اکابر صحابہ اور اہل بیت کو کے ساتھ دشمنی نبھائی جاتی تھی. جی، آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں. اگر آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر الخلال رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی آپ نقل کر دیں. وہی ابو بکر الخلال ہے نا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے. دوسری روایت بھی سنا دیجیے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان ہے. میں اس روایت کی صحت، ضعف، موضوع وغیرہ یہ چکر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تاریخ میں نقل کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں. سنائیں گے آپ کے اندر ہمت ہے؟ ابو بکر الخلال کا آپ نام لینے بیٹھے، کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ امام ذہبی کے نقل کرتے ہیں نام، امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں. جی فرماتے ہیں مقدام، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن الاسود اور اسد خاندان کا ایک اسدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا، اسدی ان کے ساتھ تھا. یہ تینوں چاروں کی ملاقات ہوئی. جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی. یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کا آپ نام لیا نا، یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، سنو. اور اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے. امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا. تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اتراہا مصیبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ، امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے. عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں، امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور وہ اتراہا مصیبہ، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کیوں مصیبت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے، وقال ھذا منی وحسین من علی، اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کہتے تھے، جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے، ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فقال للاسدی، اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر ما تقول انت، اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ معاویہ کا خاص آدمی، جمرۃ اطفأها اللہ، جمرۃ اطفئت، یہ بعض روایتوں میں جمرۃ اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے، یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا. امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرۃ اطفئت، آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی، بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے، تو اٹھ کر حضرت امیر معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو 2 تھپڑ مارنا تھا، جیل بھیجنا تھا اس کو. جی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اس کی ان سے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ جیل بھیجنا تھا؟ نہیں. جی فقال المقدام، کچھ نہیں. اس کلچر میں عرض کر دیں، چلے اشارتاً عرض کرتے ہیں، یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے. لیکن صحابہ کرام میں 1 درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے، اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا. لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں. لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے اور کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. تو آپ اس نام کے اوپر ایک پوری بحث ہو کے، ایک بریلوی عالم ہے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیہ، اتنی موٹی آج کل آئی، اور علماء کے حلقوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے. اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر بحث کی ہے، چونکہ اب وہ عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں، صرف و نحو کے ماسٹر ہیں، منطق کے امام ہیں، اور اوپر سے سب سے بڑا کہ وہ عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ بریلوی ہے. بریلوی کو تو کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا، باقی تو سارے گستاخ ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہیں،
انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر پوری بحث کی ہے. علماء سے پوچھ کے چلیں, آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے, پہلے سے پوچھیں گے پوچھا کس نے ہے, مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو, پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے کبھی کچھ بتائیں گے, لیکن سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ نام ریڈاؤنڈ تھا, آپ رکھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا, ان کی یہ غلطی ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اتحادی قرار دیا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے, وہ خارجی اور ناسبی ہے. یہ حنیف قریشی بول رہا ہے, میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانک بھانک کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی, میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا. لیکن کیا سمجھا ہوا ہے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں, غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو. یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں. غلط ہے. اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق میں تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے. وہ بے خطا نہیں تھے, وہ خطا پہ تھے. تاہم ان کی خطا اہل سنت کے دو دڑے اس میں سنی ہیں, وہ دونوں. حضرت علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ برابر برابر خدا کے دربار میں چھوٹ جائیں تو ان کی بڑی عظمت ہے. لیکن بہت سارے میرے جیسے اعلیٰ حضرت اور باقی علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیت میں ہم شک نہیں کریں گے, ان کی خطا اتحادی ہے, لیکن ہم اس میں بات نہیں کریں گے. خطا ان کی خطائیں اتحادی ہے. اب میں سوال پوچھنے لگوں, حق پہ کون ہے؟ میں آخری جگہ میں مور لانی ہے, میں صحابی کو للوانی ہے. تشریف رکھیں. میری بات مکمل ہونے لگی ہے اور یہ بات کو میں مکمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں, چونکہ بعد میں یہ کلپنگ وغیرہ کاٹ کے وہ گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. لہذا غور سے سنیے گا. جتنے بھی معاملات ہوئے, تشریف فرماؤ سارے حضرات تشریف فرماؤ, جتنے بھی معاملات ہوئے تشریف فرماؤ. جتنے بھی معاملات ہوئے حضرت علی, صدا لگاؤ حضرت علی, پھر بولو مولا علی. اور کریم کا دور خلافت تھا اور آپ کی خلافت راشدہ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حق تھی. اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست اقدس پر خلافت کی بیعت کرنے کی بجائے ملک شام میں الگ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا. سو ان کی حکومت تھی, خلافت راشدہ نہ تھی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالاتفاق بالاجماع, پوری امت کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ اور جمیع صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ آپ کی خلافت راشدہ تھی, جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ, کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی. آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت یہی میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ, اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہ جو خلفاء راشدین ہیں یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تھے. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا اور جو متوازی حکومتیں نہیں. اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بعد اس میں خلافت میں نے کہہ دی کہ خلافت راشدہ یہ حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ, ان کا اجماع اس بات پر
کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام اجتہادی غلطی پر مبنی تھا، وہ حق نہیں تھا. ہماری کتب میں متن کے اندر یہ آیا ہے، امام مخینانی صاحب ہدایہ نے اور دیگر ائمہ عقیدہ نے، آپ عقیدہ کے ائمہ کی کتب اٹھا کے دیکھ لی، فرماتے ہیں والحق کو کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا، حق آپ کی طرف تھا. اور بعض روایات بعض کتب میں متن میں یہاں تک آیا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بغا علی علی، اور ان کا اقدام آپ کے خلاف خروج تھا. مگر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے ناطے ان پر لعنت اور ملامت کرنا حرام ہے، ان پر طعن و تنقید کرنا حرام ہے. خاموشی اور سکوت واجب ہے. نہ ان کے اقدام کو مولا علی شیر خدا کے اقدام کے مقابلے میں درست قرار دے سکتے ہیں، درست بھی قرار نہیں دے سکتے، اور اگر ہیں ان پر طعن و تشریح اور ملامت بھی نہیں کر سکتے. دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں حرام ہیں. صحابی رسول کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے سکوت اختیار کرتے ہیں، ادباً تعظیماً سکوت اختیار کرتے ہیں. جو میں لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں سب کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کسی حدیث میں حضرت معاویہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. پہلی بھی تو یہ غلط ہے. جیسے لوگ پڑھا ہے عالم لوگ نہ کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا. اتنا ہے کہ آج کی کتابوں میں حضرت ہی نہیں، آج کی کتابوں میں تو حضرت سے بھی بڑا لفظ اعلیٰ حضرت لکھا جانے لگا. ارے بھائی اس سے بڑے ہو گئے حضرت سے، تو اب اس کو کیا کرو گے بھائی؟ یہ لیکن نام ہم اعلیٰ حضرت کو بھائی اعلیٰ حضرت لکھا جا رہی ہے، تو کیا یہ مانو گے کہ وہ ان حضرتوں سے بڑے ہو گئے؟ صحابہ اکرام، کیا حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی بڑا ہو جائے گا؟ صحابہ اکرام میں نہیں، صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانتے، حضرت عمر سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو اب حضرت ان کے نام میں لگا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت ان کے نام میں، تو کیا مقصد اعلیٰ حضرت کا یہ نہیں ہے؟ بات میں آ رہی نہیں. غلط رائے رکھتے تھے آپ، تاریخ ڈالے سب مرنے سے پہلے پچھتا کر مرے ہیں کہ افسوس یار ابھی ٹھیک کہتا تھا یہ آدمی، جو اس نے تو بہانا بنا رکھا تھا قتل عثمان کا، اس لیے تو اسلام کا سارا چیز پاکا کر دیا. نہ نماز وہ رہی، نہ زکات رہی، نہ وہ حج رہا. جو حج قرآن نے مقرر کیا تھا حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں دن کر سکتے، اس پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. وہی کفر کا رواج، ایک سفر میں تم دونوں نہیں کر سکتے، وہ کرنا شروع کر دیا. نمازوں کا اوقات میں اتنی تبدیلی کہ لوگ جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا کہ اصل کی نماز بیٹھے اشارے سے پڑھ لیتے، سجدہ بھی نہ کرتے. لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، یعنی وقت جا رہا ہے، خطبہ نہیں ختم ہو رہا عالموں. اور خطبہ کیا نعوذ باللہ زبان جو ہے اس سے نکالتے زبان جلتی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کے دوستوں پر لعنت، یہ حصہ بنا دیا خطبہ کا کہ لعن اللہ علیہ ومن احبہ. تو جو بیچارہ چیخا کہ یہ جنون، یہ خطبہ سر کاٹ